अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की मुनासबत से ही गुफ्तगू करेंगे, यानी कि आज 17 मई है, इसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से मनाया जाता है। अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन कहते किसे हैं, आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, और जब हम मकसद को आइडेंटिफाई करते हैं तो यकीनन हम ये क्यों जान रहे हैं, किसकी भलाई जो है वो हम चाहते हैं, अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को हम किन चीज़ों से महफूज रखना चाहते हैं, ये हमारा फोकस है। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, आजकल उम्मी तौर पे हम देखते हैं कि किसी छोटे बच्चे से भी अगर बात करें तो वो भी गुस्से में ये कहता है कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आखिर ये टेंशन का लफ्ज़ हमारे यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका ताल्लुक़ किससे है? क्या हमारी मेंटल हेल्थ इससे सफ़र हो रही है? और यही कहा जाता है कि जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है तो यकीनन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। सेहत की जब भी बात होती है तो सिर्फ हम जिस्मानी सेहत की बात नहीं करते, बल्कि इसके साथ जुड़ी ज़हनी नशोनुमा, ज़हनी सेहत के हवाले से भी हमारा कंसर्न रहना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज के दिन को मनाया जाता है। हाइपरटेंशन क्या है, इसको जब हम इन डिटेल बायोलॉजिकली भी जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या रीज़न्स हैं, किसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती चली जा रही है, तो फिर हमें इसके कॉजेज़ में पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर इसकी एक बुनियादी वजह है। और अगर इस डिसऑर्डर को हम इन डिटेल जानना चाहें तो भी हम इसको इस तरह से जान सकते हैं कि जो अफराद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला होते हैं यकीनन वही हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। अब इससे उनकी जिस्मानी सेहत किस कदर मुतासिर होती है, उनकी ज़हनी नशोनुमा पर इसका क्या असर होता है, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग, उनसे एसोसिएटेड जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो उनका सोशल सर्कल है, वो किस कदर मुतासिर होता है, और फिर यही बात बढ़ते बढ़ते पूरे मुआशरे तक फैल जाती है, यानी कि सोसाइटी इससे किस कदर सफ़र होती है, एक मुल्क पर इसका क्या असर पड़ता है, ये भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम करेंगे डॉक्टर मरियम हसन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर हसन अरूज, फॉर्मर डीजी हेल्थ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर मरियम साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आज का दिन मनाया जा रहा है हाइपरटेंशन डे, ज़रा हमें ये बताइए कि ये हाइपरटेंशन किस कदर हमारी ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करती है, और एक इंसान कितनी बुरी तरीके से फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी सफ़र करता है इससे। बेसिकली जैसे आपने स्टार्ट में एक बात बोली कि आजकल हर बच्चा भी एक वर्ड यूज कर रहा है कि टेंशन, मतलब एक फिक्र होती है। आजकल अगर हम देखें ना, तो अगर हम हाइपर टेंशन हो गए या डायबिटीज हो गए, मतलब हर एक जो भी हमारे जो फिजिकल इश्यूज होते हैं, अगर हम उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज से इंडिकेट करें तो आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे ही वो क्यों ज्यादा हो गए हैं? पहले एक टाइम था, अगर अभी से मैं 5 इयर्स पहले की बात करूं या 10 इयर्स पहले की बात करूं, तब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज वो इतना जानता भी नहीं था। आजकल एक छोटा सा बच्चा भी हो तो वो ये कहता है कि मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मुझे बहुत सोच आ रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है डॉक्टर साहिबा, बच्चे कहते हैं कि हमसे बात ना करें, हमें टेंशन हो रही है, अकेला छोड़ दें। बिल्कुल। तो वो क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। बेसिकली अब साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर जब हमारे बिहेवियर में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में एक एबनॉर्मेलिटी चेंज आ जाए, एबनॉर्मल चेंज आ जाए, जब हमारा जो माइंड है, हमारा जो मूड है, वो जब अफेक्ट होने लग जाए, उसको हम साइकोलॉजिकल इश्यूज कहते हैं। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है तो वो स्टार्ट कैसे होते हैं? अब ये नहीं कि एक बच्चा है या एक एडल्ट है वो डायरेक्ट उसको डिप्रेशन हो गई या डायरेक्ट उसको एंजाइटी हो गई। हम ये भी नहीं कह सकते कि साइकोलॉजिकल इशू होने के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत होती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज एनी टाइम किसी भी एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से हमें शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में PTSD भी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब एक इंसान को स्ट्रेस आ रही है, एक प्रॉब्लम हो चुका है, उसके जो पहले जो उसके जो माइंड सेटअप बन गया था, अब वो अपने जो असरात है वो अब दिखा रहा है। ठीक, यानी कि डॉक्टर साहब ये जो स्ट्रेस है, जहनी दबाव है, ये बेसिक वजह है कि इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल। और साइकोलॉजिकल इश्यूज अब आते कैसे? ये एक साइकिल है, ये एक चेन है। सपोज एक बच्चा है, उसको स्कूल में एक आजकल जैसे एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, उसको एक बुलिंग की स्टोरी, एक बच्चा था
اب اس کو وہ سوچ رہا ہے کہ اینزائٹی، اب اینزائٹی ڈائریکٹ اس کو نہیں ہو سکتی، یا ہائپر ٹینشن جب وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے، صحیح. وہ ایک پرابلم اس نے اسکول میں فیس کی ہے، اس کو اس بات کی ٹینشن ہو گئی ہے. اچھا معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج، فارمر ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ہیں. ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کریں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے، اور ابھی ہم جو ہے وہ کچھ سائیکولوجیکل ریزنز جان رہے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمومی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جب ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ بزرگوں کی بیماری ہے، بڑی عمر کے افراد کے حوالے سے ہم بات کریں، جبکہ آج سچویشن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کے برعکس نظر آتی ہے ہمیں. نوجوانوں میں بھی ہائپر ٹینشن ہے، نوجوان بھی ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں. آپ کی نظر میں اس کی ریزنز کیا ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور خاص طور پہ ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے. جی جی. ایسا ہے کہ ہائپر ٹینشن کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، ایک پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن. پرائمری ہائپر ٹینشن وہ موروثی ہوتی ہے، یعنی فیملیز میں رن کرتی ہے. اچھا. اور یعنی کسی کے باپ یا والد یا دادا یا نانا کو ہوئی تو وہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے. جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے اس کی جو وجوہات ہیں، اس میں مینٹل ٹینشن بھی آ سکتی ہے، اس میں اینگزائٹیز بھی آ سکتی ہیں، اس میں جو گردے میں سٹونز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اس قسم کی کافی جو ہیں وہ وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. ہائی کولیسٹرول لیول، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کا ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہے، لیکن بالکل ہو سکتی ہے. دیٹس رائٹ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز یہ دو ایسے مرض ہیں جو ایک مرض نہیں ہے، یہ کئی مرضوں کا مرکب ہے. یعنی انہی سے باقی جو ہیں وہ امراض جنریٹ ہوتے ہیں. اس میں آنکھ ایفیکٹ ہوتی ہے، دل ایفیکٹ ہوتا ہے، جگر ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی بری خاموش قاتل بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. جی دے آر سائلنٹ کلرز، کیونکہ اس طرح بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن کا امیڈیٹلی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بہت لوگ اے سمپٹومیٹک بھی رہتے ہیں. اور آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا پرٹیننٹ ہے. اب اگر یہ جو بلڈ پریشر ہے، آج کل کے زمانے میں جو ریٹ ریس دیکھی جائے، جتنی زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، جتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، جتنا آگے بڑھنے کی جستجو ہو گئی ہے، جتنے چیلنجز ہو گئے ہیں، جتنا آپ کو چیز مشکل سے ملتی ہے، اور دوسرے جو عوامل ہیں یعنی مہنگائی ہے، بالکل پھر فیملیز کے سسٹمز جو ختم ہو رہے ہیں، وہ تمام ان کو ایڈ کرتے ہیں. انسان کا اکیلا رہنا جو ہے، وہ نیند کا پورا نہیں ہونا، یا اسموکنگ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈ جبکہ ڈاکٹر صاحب ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف میں کنسیڈر نہیں کرتے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی انسان، کوئی فرد یہ جاننا چاہے کہ وہ ہائپر ٹینشن میں مبتلا تو نہیں، یا وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار تو نہیں، تو وہ یہ کیسے جان سکتا ہے؟ جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ ایک سائلنٹ کلر ہے. جی جی. اور جو سائلنٹ کلرز ہوتے ہیں ان کا بعض اوقات معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا ہے. اس کو سائلنٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی علامتیں ہو سکتا ہے رونما نہ ہو کسی آدمی میں. ہمارے پاس کئی لوگ آئے ایز اے پیشنٹ جو سال سے بلڈ پریشر کا شکار تھے، لیکن انہیں کسی قسم کی علامتیں نہیں تھیں. اچھا. چنانچہ جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو وہ خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا. چنانچہ اس کو ذرا ہمیں بڑے غور سے اس بات پہ اور مشورے پہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنا چیک اپ ریگولرلی کروانا ہے، خاص طور پہ ایک عمر کے بعد، اور خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر کا مرض موجود ہے. ٹھیک. تو یہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا ڈاکٹر صاحب، یا پھر ویکلی بیسس پہ کرانا؟ ڈیلی بیسس پہ تو ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر کسی کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو 6 مہینے میں ایک آدھ بار کروا لے، سال میں بے شک ایک بار کروا لے. لیکن اگر کسی کا بلڈ پریشر کی ہسٹری ہے، وہ نمک کا استعمال کرتے ہیں، یا ان کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے میں نے پہلے بتایا کہ بہت ہی چیلنجنگ قسم کی جاب ہے. بالکل. اور اس کو ہم اپنے نوجوانوں سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تو شاید ہر نوجوان ہی اس وقت یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے. یہ تو ایک کامن ٹرم ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں آج کل.
نہیں اس طرح مطلب یہ میرا خیال ہے ہم سب کا فرض ہے میڈیا کا اور ہمارے جیسے پروفیشنلز کا کہ آگاہی پھیلائیں. بی پی ہائی اس طرح نہیں ہوتا جب تک وہ آپ چیک نہ کر لیں کہ واقعی بلڈ پریشر ہائی ہے. اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بڑھتے ہوئے بچے، یہ اسکول گوئنگ بچے جب یوتھ میں آتے ہیں، جب نوجوانی میں آتے ہیں، تو پھر آج کا نوجوان ہماری سوسائٹی میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ یہ ہائپر ٹینشن اس کے اندر کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اچھا، اگر ہم دیکھیں نا، اگر ایک میں آپ کو اس کوشچن کا آنسر ذرا ڈیٹیل میں دوں گی. ایک بچہ ہے، اس کو اس کی پرسنالٹی جب ڈیولپ ہوتی ہے نا، فرسٹ 5 ایئرز میں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، برتھ سے 5 ایئرز تک. اس 5 ایئرز میں جو چیزیں وہ ایکسپیرینس کر جاتا ہے چائلڈہڈ میں، تو وہ آگے تک اس کی وہ چیزیں جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ایسا ہے کہ اب سپوز اگر ایک بچہ ہے وہ یونیورسٹی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس ٹائم اس کو کیا پرابلمس فیس ہو رہی ہیں؟ اس کی کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت لو ہے. اس کو ہر ٹائم وہ کنفیوز سا رہتا ہے. اس کو ہر ایک نیا کام کرنے سے پہلے اس کو اینزائٹی فیل ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بچپن سے اس کا براٹ اپ ایسی فیملی میں ہوا ہے کہ اس کو ہر ٹائم دبایا گیا ہے. ذہنی دباؤ کا وہ بھی شکار ہے، اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اس سے ایسوسیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے پیرنٹس کو، آج کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں ان کو سب سے پہلے تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ اپنی مینٹل پیس کو فرسٹ پرائرٹی رکھے. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، سائیکولوجیکل ایشوز کچھ بھی نہیں ہوتے، نفسیات کچھ بھی نہیں ہے. ہر کوئی ایک بچہ ہے تو لوگ کہیں گے اس بچے کی تو کیا پرابلم ہوگی، تو ایسے ناٹک کر رہا ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کی اپنا ہمیں نہیں پتا کہ دوسرا انسان کس کیفیت سے گزر رہا ہے. تو اپنے مائنڈ کو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم ایک کمیونیکیشن بڑھا دیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹڈ رہیں گے تو ہمارے کچھ ایشوز اسی طرح سالو ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننا. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی چیلنجز ہوں، آپ اپنے اوپر یقین اور عقیدہ رکھ کر آپ آگے بڑھیں اور اس کو اس حد تک نہ طاری کریں کہ وہ آپ کی صحت کو خراب کرنا شروع کر دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنے بلڈ پریشر کا جو چیک اپ ہے وہ ریگولرلی کروائیے، تاکہ جس کو ایک محاورہ ہے ہماری پروفیشن میں کہتی ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ کوئی مرض ہونے سے پہلے اگر اسے پکڑ لیا جائے تو وہ بہترین چیز ہے. جی، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر مریم حسن اور ڈاکٹر حسن عروج، جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے. اور جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کو ڈیولپ کریں، اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں، تو یقیناً ہم ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. یہی ہے پیغام، اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.